نور پیدا کرنا ہوتا جیسے کائنات کی باقی مخلوق ہے، اسی طرح سے ہم اس کو بھی پیدا کر دیتے. ہم نے اس کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا. من شاء، ہم نے صرف حق بھیجا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کو کیسے برقرار رکھ رہا ہے. یہ تو ہے ایمان لانا جسے آپ کہتے ہیں، پہلی بنیادی چیز. اور اس کے بعد پوری زندگی جو ہے اس میں یہ عزیزان من مذہب کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے پلیٹ فارم سے دیکھیے، یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. پوری زندگی میں انسان کے متعلق ہے کہ اعملوا ما شئتم. ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی مشیت چلاتے ہیں، تمہاری دنیا میں ہم دخل نہیں دیتے. ما شئتم، اپنی دنیا میں تم جو تمہاری مشیت ہو اس کے مطابق کرو، جو تم چاہو اس کو کرو، ہم نہیں دخل دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار قرآن میں ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل. تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو. ما شئتم اعملوا ما شئتم، اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو. ما شئتم اعملوا ما شئتم. وہی بنیادی چیز ہے جس پہ میں آج زور دے رہا ہوں، اس ہدف پہ. انسان کی آزادی کو برقرار رکھنا، یہ ہے قرآن کا مقصود و مطلوب. اسی کا نام جنت کی زندگی ہے. اس پہ کسی انسان کی طرف سے پابندی عائد کر دینا یہ جہنم ہے، یہ محکومیت ہے، یہ ذلت انسانیت ہے. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، وہ قانون کا ضابطہ لیے ہوئے ہو یا انتظامیہ کے اقتدارات اس کو حاصل ہو، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ. کسی انسان کو حکومت ہے ہی نہیں قرآن. دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کر لینے کا حق ہی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ما شاء، پھر جو کام کرنا ہے اعملوا ما شئتم ہے. اب خدا کے احکام کی اطاعت، یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہیں. اس کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، وہ محکومیت اور مجبوری نہیں ہے. تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چوز کیا، خود تم نے اپنے چوائس سے اس کی دوائیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا، اس کی ہدایات جو ہے اس پہ عمل کرتے ہو. عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، اور طاعہ کے معنی ہوتی ہیں وہ پکی ہوئی کھجور جو آج خود اوپر سے نیچے گرے. جھامپل سے کچی کھجوروں کو جو گرانا ہے وہ تان نخل نہیں کہلاتا، خود گرے وہ. کیا بات ہے، لفظ اطاعت کے اندر جائز ہے. دوسرا لفظ اس کے لیے اتباع آیا ہے. اتباع ان کے ہاں کہتے تھے گائے، بکری، اونٹ وغیرہ کا نوزائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے، ماں اس کی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کسی زنجیر میں بندھا نہیں ہوتا، ماں کوئی اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اپنا چوائس ہے. ایک کشش ہے اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جا رہی. در پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر. یہ اتباع ہے قرآن کا جو لفظ ہے. اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو. اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ نہیں. لیس البر، وہ ہے نا لفظ بر، ایک لفظ آتا ہے بر، یہ نہیں. اور ہمارے ہاں تو ترجمہ یہ نیکی یہ نہیں ہے، بدی یہ نہیں ہے. عربی کا لفظ فارسی زبان کا ترجمہ بیڑے گھر کر دیا. بر، یہ ان دونوں سے اہم چیز ہے صاحب.
اس میں پھر بھی طاعہ کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا، اتباع کسی خارجی کشش کے پیچھے چلنا، اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، آپ سانس لیتے ہیں، یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت ہے، نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے، اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے۔ یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے، اس کو بر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ ہے اطاعت، جسے خدا کے احکام کی اطاعت آپ کہہ رہے ہیں۔ اس میں معصومیت آتی ہے، اس میں تو خدا کی معصومیت بھی نہیں آتی عزیزان من، ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے ہاں ہے۔ آزادی انسان کی، اختیار و ارادے کی، چوائس کی، یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا۔ خدا اس کو یہ بنانا چاہتا ہے، آنچ حق می خاد آن سازت ترا، جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ، قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے۔ ما یشاء کہا، جو تم چاہو کرو، کہا کہ یہ پھر تمہیں بتائیں، یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی؟ بڑی اہم ہے، یہ آیتیں آ چکی بھی ہوئی ہیں، میرا خیال یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چوائس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، جب دو قسم کی ممکنات، ٹو پاسبلٹیز ہوں، دو راستے ہوں، یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں، یہ کروں یا وہ کروں، اگر تو ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہیں تو وہ دیکھ لے گا، یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہی میں اندر سے اپنے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ غور کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خواہش کو ڈھال لیا، خواہش میری ہے، اختیار میرا ہے، میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر کیا آیت ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مومن کی مشیت، اس کا اختیار و ارادہ، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس کے بعد وہ وہی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ معصومیت اس میں بھی نہیں، جبر اس میں بھی نہیں، آزادی نہیں چھینی، اپنے فیصلے کے لیے ایک روشنی اس نے لی ہے، ایک ہدایت لی ہے، دیکھا ہے، بات ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو، کہ جب بھی آپ کے سامنے دو پاسبلٹیز، دو ممکنات آئیں، اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یہ دیکھیے کہ خدا کیا چاہتا ہے ایسے میں کہ کیا جائے، تو قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے۔ جب اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی معصومیت نہیں ہے، اپنی آزادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ آزادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے، آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ان آیتوں کے ترجمے جو دور ملوکیت میں ہمارے ہاں تفسیریں ہوئی ہیں، پوچھو نہیں، سارا قرآن، ساری تفسیریں انسان کو محکوم بنانے کے لیے، اس کی آزادی چھیننے کے لیے، کیونکہ دور ملوکیت میں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آزادی نہ رہے کسی کی برقرار۔ انسان کی حکومت کو تو مانا ہی ہے کہ انسان انسانوں کا محکوم ہو جائے، اس کے زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کو چوائس نہیں دی جاتی۔ تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفسیر قرآن کی ہوگی، پہلی تفسیر، تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبق دیا جائے گا؟ اور اسی پہلی تفسیر کے بعد پھر یہ طرحی غزلیں ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں، وہی تفسیر تبری کی اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے۔ آزادی چھیننے کی بات، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پہلے یہ بات کہ بھئی تم جو چاہو کرو، اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہلی یہ ہے کہ تم تو چاہ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو وجود اس کے جو خدا چاہے، جناب جو خدا چاہے تم وہی چاہ سکتے، تمہارا ارادہ کوئی نہیں ہو، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، ملوکیت کی ہے نا۔
جس میں یہ بات تھی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے راستہ اختیار کرنا، یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو اپنی آزادی سے، اپنے چوائس سے اختیار کرو اس کو. ما تشاؤون کیا کہہ رہا ہے؟ چون فنا اندر رضائے حق شبد. جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چوائس کی تھی، اس کے لیے متعین کی تھی راستہ، تجویز کیا تھا راستہ، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو، اپنی چوائس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بندہ مومن قضائے حق شود. یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ دونوں کی رضائیں مختلف نہیں ہوں گی، کہے گا کہ وہی کچھ تیری رضا تھی، لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ ٹھونسی نہیں ہے، میں نے اسے خود اختیار کیا ہے. آپ نے عزیزان مان یہ سوچ لیا، دیکھ لیا، مما یشتہون جو ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ان پھلوں میں سے جو تم چاہو وہ پھل کھا لو. یہ تو بڑی چیز ہے جو قرآن، جنت میں ہر مقام پہ یہ ملیں گی آپ کو چیزیں سب. کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون. بڑی چیز آگے بھی آگے. یہ آخری پارے کی آخری آیتیں پوچھو نہیں کتنا ارتقاء ہے، کنسنٹریشن ہے. کھاؤ پیو بڑی مزے سے. بما کنتم تعملون، کسی کا احسان نہیں ہے، بھیک نہیں مانگی تم نے. تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تمہارے اپنے اعمال جو تھے یہ اس کا نتیجہ ہے. کسی کا احسان نہیں، خدا کا بھی احسان نہیں. بما کنتم تعملون. آزاد معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا پورا ملتا ہے. جہنمی معاشرہ، فرعون کا معاشرہ 20/112 20/. میں ریفرنسز لکھایا جا رہا ہوں آپ کو عزیزان من کام آئیں. جہان را دیگر گوں کرد یک مرد خدا گاہے. میں تو نہیں کہتا مرد خدا گاہے، لیکن قرآن کو پیش کرنے والا یہی کیفیت ہوتی ہے. جہان را دیگر گوں کر، یہاں کہا ہے معدن تو 20/112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. مومن ہے، معاشرہ وہ جنتی جو معاشرہ ہے، تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ فلا یخاف ظلم ولا حزما. اس میں کسی کے اوپر ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا. یہ حزمن کا لفظ، استحصال اس میں نہیں کیا جائے گا. تو گویا جنت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کسی کی محنت کا استحصال نہ کیا جائے، اس میں ظلم نہ ہو. بما کنتم تعملون کے مطابق سب کچھ ملے. انا کذالک نجزی المحسنین. تم نے حسن کارانہ زندگی بسر کی، اس کا حسن کارانہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا. اس کے مطابق تم نے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا، تشخیص صحیح تھی، دوائی اچھی تھی، صحت مل گئی. یہ ہے نظام. اور اس کے مقابلے میں ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی جو تکذیب کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ایسا نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکے گا، آج خود وہ رو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے تمہیں. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. پھر یہ دیکھیے یہیں کی زندگی ہے. ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی روٹی ملے گی، ذلت کی روٹی ملے گی، کیونکہ تم مجرم تھے. یہاں ہی کے زندگی کے متعلق کہا ہے نا. قیامت میں مجرمین سے اگر کہا جائے کہ تمہیں روٹی نپی توڑی ہوئی ملے گی تو سوال کیا بات ہے؟ وہ یہی مجرمین کو روٹی نپی توڑی ملتی ہے. معقومیت کی روٹی ہوتی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی آیت آ گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اس نے تو پھر واضح کر دیا کہ بات یہی کی کہ یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے احکام کے سامنے جھکو، یہ جھکتے نہیں تھے.
یہ اس کا نتیجہ ہے. ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی بات آ گئی صاحب. اور آخر کی آیت بتا دے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. 29ویں پارے کی آخری آیت. اتنا کچھ کہہ سن لینے کے بعد کہا, اتنی وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا, دلائل و برہان دے دی, مشاہدات بیان کر دیے, تاریخی نوشتیں ان کے سامنے ہم لے آئے. یہ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اگر یہ ان حقیقتوں کو صحیح نہیں مانتے تو کہو اس کے بعد پھر کیا چیز اور آ جائے گی تمہارے لیے. کیا انداز ہے بات کہنے کا, اور کیا چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. عزیزان من, 29ویں پارے کی آخری آیت. اتنا کچھ کہہ سن لینے کے بعد کہا, اتنی وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا, دلائل و برہان دے دی, مشاہدات بیان کر دیے, تاریخی نوشتیں ان کے سامنے ہم لے آئے. یہ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اگر یہ ان حقیقتوں کو صحیح نہیں مانتے تو کہو اس کے بعد پھر کیا چیز اور آ جائے گی تمہارے لیے. کیا انداز ہے بات کہنے کا, اور کیا چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. عزیزان من, 29ویں پارے کی آخری آیت. وقت تو 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت مانگنا چاہتا ہوں, اور اس کی خاص کیفیت ہے. اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے. دنیا کی ہر چیز جو مرغوب خاطر ہو, پسندیدہ ہو, اس کا ختم ہونا, اس میں کمی آ جانا, وہ وجہ ملول خاطر ہوتا ہے, انسان کے دل پہ گراں گزرتا ہے. یہ ٹھیک ہے, انسانوں میں سے ہوں, مجھے زیادہ عرض کو نہیں کرنا. یہ متاع حیات, یہ سرمایہ زندگی اللہ کا احسان ہے. مجھے کبھی اتنا میسر نہیں آیا, یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ جو اتنا فراواں ہو کہ اس میں کمی مجھے وجہ ملول ہو. ادارے کے مطابق وہ دیتا گیا. مرغوب خاطر چیزیں میری, ذوق لطیف جو تھا اس کی تسکین کے لیے فنون لطیفہ کی چیزیں, ان میں کمی اور ختم کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے اندرونی جذبات کے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے, وہ بھی بات نہیں. میرے لیے اس کائنات میں مرغوب ترین متاع حیات خدا کی کتاب, اور محبوب ترین ہستی اس کتاب کا لانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں, 2 منٹ کے بعد حضور کی بات بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بحر بے قرار ہے, ایک ایسی ندی, ازل اس کے پیچھے, ابد سامنے, نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. اس کے ختم ہو جانے